बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वादी कुमराट अपनी मिसाल आप हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, जहाँ मौजूद हैं बुलंदो बाला पहाड़ और घने जंगलात, बहते झरने, सरसब्ज नज़ारे, झीलें और आबशार। चलिए घूमते हैं आज दीर बाला की वादी कुमराट। लाहौर पेशावर मोटरवे पर इस्लामाबाद क्रॉस करते ही पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को जाने वाली सड़कों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले हज़ारा मोटरवे जो वादी कागान को जाती है, और उसके बाद सवात मोटरवे जो चकतरा जाकर इख्तिताम पजीर होती है। यहाँ से आप वादी सवात भी जा सकते हैं और रियासत दीर में भी दाखिल हो सकते हैं। चकतरा से तकरीबन 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आप दीर पहुँच जाते हैं। यहाँ से एक रास्ता लवारी टॉप यानी चित्राल को जाता है और दूसरा रास्ता कुमराट वैली को जाता है। यह रास्ता शरिंगल, पातरा, कलकोट से होते हुए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में थल तक पहुँचता है। थल कुमराट वैली का दाखिली शहर है। वैसे तो सारी वादी देखने के काबिल है, मगर जामिया मस्जिद दारुस्सलाम थल, कुमराट वैली में घना जंगल, कुमराट आबशार, काला चश्मा, बेजारतन, तोजंगा, अपर कुंडल और लोअर कुंडल झीलें, शाजुर झील, गोरशई झील, जाज बांडा, कुंड बांडा और कटोरा लेक ज़्यादा मशहूर और ख़ूबसूरत तरीन मकामात हैं। तफसील में जाने से पहले गुजारिश है, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, जामिया मस्जिद दारुस्सलाम थल। इस मस्जिद को दीर कोहिस्तान की सबसे कदीमी और मशहूर मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है। थल बाज़ार से आगे दरियाए पंचकोड़ा के ऐन किनारे पर यह खूबसूरत मस्जिद वाक़या है। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि यह खूबसूरत कदीमी मस्जिद तैयार की लकड़ी से बनी है। दरख्तों के बड़े बड़े तने सतूनों के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। दीवारों और सतूनों पर मुख्तलिफ डिज़ाइन कंदा किए गए हैं और दीदा ज़ेब रंगों से आराइश की गई है। आजकल के मशीनी दौर का इंसान हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। मस्जिद में तस्वीर खींचने पर कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 2, कुमराट जंगल। थल से आधे पौने घंटे की मुसाफत के बाद कुमराट के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां दरियाए पंचकोड़ा इस वादी की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। और आजकल यहां रात को क़याम करने के लिए एक नहीं कई होटल भी बन गए हैं और काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग साइट्स भी मौजूद हैं। जंगल के बीचों बीच रात का क़याम ज़्यादा एडवेंचरस होता है। यहाँ हज़ारों साल पुराने ऊंचे ऊंचे देयार के दरख्त मौजूद हैं और साथ में दरियाए पंचकोड़ा का नीला रंग यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा होता है। नंबर 3, कुमराट आबशार। बुलंद पहाड़ों से गिरती ये आबशार इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करती है। ये कुमराट की सबसे ऊंची आबशार है, जहाँ बुलंद बाला पहाड़ों पर बर्फ़ का पानी पिघलकर आबशार में आता है। घने जंगल से गुजर कर जाएं तो आबशार आने से कबल होटलों की बस्ती शुरू हो जाती है और दूर से ही कुमराट की सबसे बड़ी आबशार नज़र आ जाती है। जंगल में दाएं जानिब कम से कम 10 मिनट पैदल चलें तो आबशार के पानी को छू सकते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में लोग आबशार के पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होने आते हैं, इसलिए काफ़ी रश लगा रहता है। कुछ स्टॉल्स और रेस्टोरेंट भी अब तो ऊपर बन गए हैं और अब यहाँ पिज़्ज़ा की सर्विस भी शुरू हो गई है। नंबर 4, काला पानी। आबशार से मज़ीद आगे दरियाए पंचकोड़ा के साथ साथ सफ़र करें तो बुलंदी के साथ साथ वादी कुमराट की खूबसूरती में भी इजाफा होता रहता है। आबशार से आधा पौना घंटा सफ़र करने के बाद एक मकाम काला चश्मा है, जिसे कुछ लोग काला पानी भी कहते हैं। मौजूदा रास्ता बनने से कबल ऊपर से पुराना रास्ता जाता था और लोग नीचे इस चश्मे से पानी पीने के लिए रुका करते थे। इस चश्मे के इर्द गिर्द बड़े बड़े काले पत्थर हैं, जिसकी वजह से पानी का रंग काला नज़र आता है। काले चश्मे के दूसरी जानिब दरियाए पंचकोड़ा अपनी पूरी आबोताब के साथ गुजर रहा है।
اب یہاں بھی ہوٹل بن گئے ہیں، آپ کو کھانے پینے کی ہر قسم کی سہولت مل جاتی ہے۔ نمبر 5 بجھارتن۔ کالا پانی سے کچھ آگے جائیں تو کچھ دیر کے بعد دریائے پنچکوڑا پر یہاں لکڑی کے تنے سے بنایا پل نظر آتا ہے۔ یہاں دریا کے تند و تیز پانی کو کراس کر کے دوسری جانب جایا جا سکتا ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ موٹر سائیکل بھی اس پر سے آرام سے گزر سکتی ہے۔ دوسری جانب ٹینٹ کچن بنے ہیں۔ یہاں سے دریائے پنچکوڑا کا حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ چائے پکوڑے اور کھانا بھی مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں کیمپنگ بھی کرتے ہیں۔ نمبر 6 دوجنگا۔ دوجنگا کمراٹ ویلی کا آخری مقام ہے جہاں تک 4x4 گاڑی جا سکتی ہے۔ اس سے آگے راستہ ختم ہو جاتا ہے اور مزید آگے پیدل جانا پڑتا ہے۔ جہاں راستہ ختم ہوتا ہے وہاں بڑا کھلا میدان نظر آتا ہے۔ اب یہاں بھی کافی کیمپنگ سائٹس بن گئی ہیں اور کافی کیمپ یہاں کرائے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ آپ کو رہائش اور کھانے کی سہولت مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بھی اپنا خیمہ نصب کر کے خود سے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ دریا کے ساتھ ساتھ تھوڑا ہی آگے جائیں تو دریا 2 حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے، یعنی یہاں 2 دریا ایک جگہ آ کر ضم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام دوجنگا ہے۔ نمبر 7 کنڈل جھیل۔ دوجنگا سے دائیں جانب آنے والے دریا کے ساتھ ساتھ اوپر جائیں تو 2 جھیلیں آتی ہیں۔ ایک جھیل کو لوور کنڈل اور اس سے اوپر والی جھیل کو اپر کنڈل کہا جاتا ہے۔ یہ سارا راستہ ہائیکنگ کا راستہ ہے۔ شوقین کوہ نورد ہی ان جھیلوں کے دیدار کے لیے یہاں جاتے ہیں۔ نمبر 8 شاذر جھیل۔ دوجنگا کے بائیں جانب سے آنے والے دریا کے ساتھ ساتھ جائیں تو وہاں بھی مزید 2 جھیلیں آتی ہیں۔ ایک ٹریک سے کچھ بلندی پر ہے، اس کا نام گورشئی جھیل ہے، اور ٹریک کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں جو شاذر جھیل پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ان دونوں جھیلوں پر بھی ہائیکنگ کر کے ہی جایا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر قدرتی مناظر سے عشق رکھنے والے افراد ہی یہاں جاتے ہیں۔ نمبر 9 جہاز بانڈا۔ کمراٹ کے مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ اسی ٹور میں کمراٹ سے ذرا ہٹ کر جہاز بانڈا بھی جاتے ہیں، جس کا ٹریک تھل سے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی جیپ کی مسافت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیپ ٹکی ٹاپ تک لے جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 گھنٹے کی نارمل ہائیکنگ کے بعد جہاز بانڈا پہنچ جاتے ہیں، جو اوپر پہنچ کر نہایت ہی خوبصورت میدان ہے۔ پہلے یہاں صرف کیمپنگ ہوتی تھی، اب یہاں شوگران کی طرز پر ہوٹل بنتے جا رہے ہیں۔ نمبر 10 چھوٹا کٹورا لیک۔ جہاز بانڈا کے بعد لوگوں کا اصل ہدف کٹورا لیک ہے۔ اس کے راستے میں ایک اور جھیل بھی آتی ہے جسے چھوٹا کٹورا جھیل یا جہاز بانڈا جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کشتی رانی کی سروس بھی شروع ہو گئی ہے۔ سیاح صرف 100 روپے کے عوض جھیل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں تو کافی پیدل کا ٹریک بچ جاتا ہے۔ نمبر 11 کٹورا جھیل۔ قدرت کا شاہکار، انتہائی حسین و جمیل، رنگ بکھیرتی کٹورا نما جھیل جہاز بانڈا سے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کی نارمل ہائیکنگ پر موجود ہے، جسے دیکھ کر ساری ہائیکنگ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جھیل کے نیلے رنگ کے پانی میں پہاڑوں پر جمی برف، سبزہ، آسمان کا نیلا رنگ اور بادلوں کا عکس انتہائی سحر انگیز منظر پیش کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی کشتی رانی کی سروس شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 12 کنڈ بانڈا۔ جہاز بانڈا کے آخری ہوٹل سے نیچے کی طرف دیکھیں تو کنڈ بانڈا کی خوبصورت وادی نظر آتی ہے، جس میں بل کھاتا دریا اس سرسبز وادی میں مزید اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس بل کھاتے دریا کو یہاں کے لوکل لوگ ناگن دریا بھی کہتے ہیں۔ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے چراگاہ ہے اور دور سے آنے والے سیاحوں کے لیے خوبصورت ترین سیاحتی مقام۔ نمبر 13 کنڈ بانڈا آبشار۔ کٹورا لیک سے جاری ہونے والے آبشار کا بہتا پانی جہاز بانڈا سے ایک مقام پر نیچے گرتا ہے اور انتہائی دیدہ زیب آبشار کا منظر پیش کرتا ہے۔ جہاز بانڈا سے یہ آبشار بڑی اونچائی سے نیچے کنڈ بانڈا میں گرتی ہے اور اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی ہے۔ نیچے گرتا ہوا پانی بالکل دودھ کی طرح سفید دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 14 لکڑی کی نہریں۔ کمراٹ ویلی میں آپ کو قدیمی طرز پر بنی لکڑی کی نہریں دکھائی دیتی ہیں۔ دریائے پنچکوڑا کے پانی کو علیحدہ کر کے
لکڑی کی نہروں سے گزارا جاتا ہے اور اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی پانی سے فصلیں بھی سیراب کی جاتی ہیں اور بجلی بھی بنائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پانی سے پن چکھی بھی چلائی جاتی ہے۔ ان تمام جگہوں کی علیحدہ علیحدہ تفصیلی ویڈیوز بھی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گی۔ شکریہ۔ اگر آپ نے جنگا آنا کمراٹ کا آخری پوائنٹ 5 پہ آنا ہے تو راستے دیکھ لیں، آپ کو ایسے راستوں سے گزر کے آنا پڑے گا، ورنہ وہاں سے 4x4 گاڑیاں مل جاتی ہیں، اس میں بیٹھیں اور وہ یہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم تو اپنی گاڑی پہ